لیکن بریلی شریف میں ابھی تک کوئی چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ملتا ہم کو. وہ میرے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے نا. پڑھتے ہوں گے ویسے. یہ فتاوی رضویہ میں جب لکھا ہوا ہے کہ سبع سنابل رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے, فتاوی رضویہ وہیں سے نکلا ہے نا. صحیح ہے. اور سبع سنابل بھی پرنٹ ہو رہی ہے انڈیا میں, پاکستان میں, اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یہ جواب دیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو پتہ نہیں چلا تو ہم کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت مجرم ہے کہ اس نے ایک امتی کے نام کے کلمہ پڑھنے والی کتاب کو کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لیں. بالکل صحیح. علی بھائی, اور اگر انہوں نے لا علمی میں کیا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ ہے. ان کے پاس نہ کوئی علم غیب تھا, نہ بزرگ تھا, نہ دلوں کا حال جانتے تھے, انتہائی اجڑ تھے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات. مرزا جہلمی نے اپنے ریسرچ پیپر اندھا دھند پیروی صفحہ نمبر 3 پہ لکھتے ہیں کہ یقین جان لینا چاہیے کہ بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کیا فرماتا ہے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, رسولوں کے لیے ہے, مومنین کے لیے, لیکن منافق نہیں جانتے. سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں لکھا ہے. مرزا جہلمی کے چیلے چکھیں گے, چلائیں گے کہ جناب علی آپ 2 نمبری کر رہے ہیں. مرزا جہلمی نے یہ نہیں کہا, یہ تو انہوں نے قول نقل کیا ہے اسماعیل دہلوی کا, وہ گستاخ ہے, اس نے یہ کہا ہے. تو کمینوں تم بھی ریسرچ کر لیتے. تم جو کہہ رہے, تمہارا ابا جو کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ سبع سنابل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے, پڑھ لیتے. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے چشتیوں کو جواب دیا ہے اور لکھا ہے کہ کلیم اللہ چشتی نے خواب دیکھا, اس میں سبع سنابل کے مصنف کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے قریب ہیں اور ان کی کتاب سبع سنابل مقبول ہے. کلیم اللہ چشتی کا خواب آپ نے بیان کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے. کمینوں کچھ سوچ لیتے. اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے قوالی کے خلاف دلائل لکھے, کیونکہ چشتی حضرات کچھ ہے جو مزامیر ڈھول باجوں کے ساتھ قوالی سننے کو جائز قرار دیتے ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں یہ حرام ہے, اور لکھتے ہیں کہ جو چشتی بڑے بزرگ ہیں ان کی کتاب ہے اور ان کے نزدیک یہ کتاب جو ہے معتبر ہے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قوالی جائز نہیں ہے ساز کے ساتھ. پھر اس کتاب کے حوالے میں ان کے جو چشتیوں کے بڑے بزرگ تھے ان کا خواب ذکر کیا کہ بھائی قوالی حرام ہے. تو اس قوالی کو حرام سے متعلق احکام کے بارے میں سپورٹ کے لیے ان کی کتاب کا, ان کے بزرگ کا حوالہ پیش کیا. تو اعلیٰ حضرت یہ عقیدہ نہیں گڑا کہ میرا یہ عقیدہ کہ چشتی رسول اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. اعلیٰ حضرت اپنی کتاب فتاوی رضیہ جلد 15 صفحہ نمبر 719 میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا فارسی میں کہا کہ میں پیغمبر ہوں, وہ کافر ہے. تو اس کمینے نے کتنا جھوٹ باندھا کہ جناب علی بریلی میں پڑھتے ہوں گے, میرے ڈر کی وجہ سے انہوں نے اب پڑھنا چھوڑ دیا ہے. یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت سے لے کر یعنی مرزا جہلمی تک بیچ میں سارے بریلوی والے یہ کلمہ پڑھتے تھے, لیکن اس کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ کافر ہو گیا. کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے, کوئی بریلوی یہ کلمہ نہیں پڑھتا. نبی علیہ السلام فرماتے جو کسی طرح کفر منسوب کرے اور وہ کافر نہیں ہے تو کفر اس کی طرف لوٹے گا جس نے مسلمان کو کافر کہا. اس نے کروڑوں مسلمانوں کو کافر کہا, اور اس نے یہاں تک کہا کہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے. اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے, چشتی رسول اللہ پہ. تو یہ کمینہ کافر ہو گیا, نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں کافر ہو گیا یہ کمینہ. ایسے کمینوں سے بچیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کافر ہو جاتے ہیں. اور یہ کافر اب مانا ہے کہ سنیوں کا یہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے. مجھے اکسا رہے ہیں کہ انجینئر صاحب بولتے کیوں نہیں, میں ڈائریکٹ بولتا ہوں. آج بھی جو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو جائز سمجھے, اس کا دفاع کرے, وہ دار اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. پھر کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے بریلویوں کو فارغ کر دیا. نہ سر, بریلویوں کو تمہیں فارغ کیتا ہے, بریلوی تو خود توبہ کر گئے نے, سارے مولوی ناس کے جے. بریلوی بھاگ گئے, میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا, بھاگے نہیں, بھاگا تو ہے. آگے کہتا ہے کہ مفتی حنیف صاحب نے پہلے جو ہے وہ مناظرہ کیا تھا, اب یہ کہہ رہے مفتی حنیف تو تمہارے گھر کے باہر آ گیا, تمہاری اکیڈمی کے باہر آیا کہ نکلو بتاؤ اور دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہوا کہ ہمارا عقیدہ ہے. تو نکلا ہی نہیں باہر, تو بھاگا. یہ کہہ رہا کہ وہ بھاگ گئے. جناب بھاگے نہیں, انہوں نے بتایا کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ تو نے جھوٹ بولا ہے.
اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ کافر ہے، ایسے کافر سے بچیں اور ایسے کمینے سے بچیں جس طرح اس نے زبان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بولی ہے اور بکی ہے، اجڑ ہے، جاہل ہے، کس طرح کی زبان، کیونکہ اس کے دل میں بغض ہے، بغض ایسے نکلتا ہے۔ تو پڑھ لیا کر، انہوں نے خواب کا ذکر کیا ہے، جس طرح تو نے مولانا طارق جمیل صاحب کی کتاب کے خواب کا ذکر کیا، پھر تو بھی اجڑ جاہل نکلا، تو کمینہ نکلا، تو اس کمینے کی یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں۔ جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، ضعیف روایتیں بھی ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے، تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی، تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ باقی اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ ایک اچھی ایفرٹ ہے گلدستہ اہل بیت۔ باقی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ کسی کو پسند ناپسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، چاند ایک باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ یہ کمینہ اپنی کئی باتوں کی کس طرح تعویل کر رہا ہے، تو یہ تعویل دوسروں کے بارے میں نہیں ہو سکتی جبکہ کسی کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ یہ اپنا چورن بیچ رہا تھا اس طرح۔ جب علماء نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں تو خود کافر ہوا ہے، کسی سنی کا عقیدہ نہیں ہے، اور تو نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں کافر ہو گیا، اور ایسے کافروں سے آپ نے بچنا ہے، یہ آپ کو کافر بنا دیں گے۔ ان کا آج کا فتویٰ کچھ اور ہے، کل کا فتویٰ کچھ اور ہے۔ اگر کوئی کہتا نا میں نے مذاق میں طلاق دی تھی تو اس کی کوئی پھر جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ وہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں: طلاق، نکاح اور رجوع۔ وہ چونکہ لفظ آپ نے طلاق کا بولا تو اس کی تعویل نہیں ہوگا، لہذا یہ ٹی وی ڈراموں میں جو جھوٹی موٹی طلاقیں اور نکاح ہو جاتے ہیں نا بعض اوقات، تو وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اگر میاں بیوی اکٹھے کام کر رہے تھے ٹی وی ڈرامے میں اور خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی اور وہ کہ یہ ڈرامہ ہے، تو ڈرامہ لگ گیا تھوڑے نال۔ رکو ذرا صبر کرو۔ کیا ڈراموں میں نکاح کرنے سے سچ میں نکاح ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں گواہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ جی خالی گواہ سے تو مسئلہ حل نہیں نہ ہوگا، ہاں حق بیر بھی ہوگا، اور پھر انہی 2 بندوں کا نکاح ہو رہا ہو، بھائی ان کے تو نام ہی ڈمی ہوتے ہیں ڈراموں میں، فلاں ولد فلاں تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ جو حدیث ہے ترمذی ابو داؤد کی کہ مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، وہ یہاں فٹ نہیں ہوگی، کیونکہ نکاح صرف ہونے سے نہیں ہوگا، ساری شرائط ہوں، بندے وہی ہوں، اور گواہ موجود ہوں، حق مہر ہو، اور پھر ایجاب و قبول ہو۔ یہ اللہ کے فضل سے آج تک کسی ڈرامے میں یہ والی شرط پوری نہیں ہوئی ہے، لہذا کوئی ٹینشن نہ لیں، کوئی ڈراموں والا نکاح آج تک نہیں ہو سکا، نہ ہو سکتا ہے نہ۔ جی ظاہر ہے، طلاق جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کہاں سے ہونی ہے؟ پہلے بھی اس نے حدیث بیان کی 3 سال پہلے کا فتویٰ کہ فلموں میں ڈراموں میں طلاق دیں گے طلاق ہو جائے گی، اور اب بھی کہ یہ حدیث اس پر فٹ نہیں ہوگی۔ ان کے نام مختلف ہیں۔ اپنے منہ پہ کس طرح کالک مل رہا ہے، کتنا کمینہ ہے، حرام چیز کو حلال کرنے والا کمینہ ہے، اور مسلمانوں کو کافر کہنے والا کمینہ ہے جو خود کافر ہوتا ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں۔ ایسے کمینوں اور کافروں سے بچیں، اپنا دامن چھڑائیں کہ آپ کو بھی کافر بنا دیں گے، آپ کو بھی گستاخ بنا دیں گے۔